پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں ایک سیمینار ہوا اور سیمینار کا موضوع تھا رجیم چینج سازش اور پاکستان کا استحکام۔ پاکستان کے استحکام کے حوالے سے وہاں پہ معیشت کی بھی بات ہوئی، وہاں پہ انرجی سیکٹر کی بھی بات ہوئی، جو کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی اور پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ تمام اعداد و شمار بھی وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سامنے رکھے گئے۔ اب رجیم چینج کی جو سازش ہے ناظرین، اس حوالے سے جب آپ انٹرنیشنلی چھپنے والی کتابیں پڑھتے ہیں، جتنے ریسرچ پیپرز پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی خفیہ رجیم چینج آپریشن کہیں پہ بے نقاب ہوتا ہے تو ان ممالک میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی اس میں ریکمنڈیشنز آتی ہیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ کوورٹ رجیم چینج آپریشن جب اس طرح کے ایویڈنسز سامنے آ جائیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے اس حوالے سے، تو جو ووٹرز ہوتے ہیں، جو اس ملک کے شہری ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام ایگری فیل کرتے ہیں اور اس کا واحد حل ہوتا ہے کہ نئے انتخابات کرایا جائے اور الیکٹوریٹ جو حقیقی مالک ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، جو وہاں کی آبادی ہوتی ہے، جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے اپنی حکومت کا انتخاب کریں آزاد فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے۔ اور یہی ڈیمانڈ سب جگہ سے آ رہی ہے اور یہ انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہیں یہ چیزیں۔ آج پاکستان کی جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈالر کی جس طرح سے اونچی پرواز چل رہی ہے شہباز سپیڈ کے ساتھ، جس طرح مہنگائی شہباز سپیڈ کی طرف ساتھ بڑھ رہی ہے، جس طرح روپے کی قدر میں شہباز سپیڈ کے ساتھ کمی آ رہی ہے، جس طرح سے تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں اور مہنگائی جو عام آدمی پہ بوجھ بن رہی ہے، وہ تمام کے تمام اسی کوورٹ رجیم چینج، خفیہ رجیم چینج آپریشن کے اثرات ہیں جو انٹرنیشنلی ریسرچ میں ایکنالج کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان اس کی ہر پاکستانی اس کی قیمت دے رہا ہے۔ اسی سیمینار میں آج فواد چودھری صاحب نے ایک شعر بھی پڑھا۔ وہ شعر کیا تھا ناظرین؟ آئیے ذرا سنتے ہیں فواد چودھری نے کون سا شعر پڑھا۔ اس وقفے میں اور بھی بہت کچھ ہوا، اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو جی ناظرین، اس وقت حکومت وقت میں وزیر اعظم عمران خان تھے، فواد چودھری وفاقی وزیر تھے، دیگر وفاقی وزراء تھے اور آج ایک سابق وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور بہت سارے حقائق ان کے سامنے تھے، دستاویزات ان کے سامنے تھے، ڈسکشنز ان کے سامنے تھی، رپورٹس بہت ساری ان کے سامنے تھیں، لیکن ابھی تو کچھ بھی چیز سامنے نہیں آئی اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ایک صرف کمیشن بنایا جائے۔ اور کمیشن کے حوالے سے صدر مملکت، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو 12 مئی کو انہوں نے ایک خط بھیجا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بھی خط ایک جا چکا ہے، ایک ریکویسٹ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کر چکے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سارے کو کور اپ کرنے کی مختلف طریقوں سے کوشش ہو رہی ہے اور اسد عمر نے بتایا اس حوالے سے کہ ایک اولڈ پلے بک ہے کہ جو ٹیکٹکس استعمال کی جاتی تھیں وہی دوبارہ سے ان لوگوں کے خلاف ٹیکٹکس استعمال کی جائیں جو کوئی کرپٹ ہوتے تھے، کمپرومائز کر لیتے تھے، اوبلائجڈ ہوتے تھے، ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوتی تھیں۔ کیا کہا اسد عمر نے؟ آئیے دیکھیں۔ کیا اس طریقے سے ملک کا نظام چلنا چاہیے؟ اور انہوں نے ذکر کیا اولڈ پلے بک کا۔ 22 کروڑ کا ملک ہے یہ، دنیا کی بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک ملک ہے یہ ملک۔ 20ویں صدی کا نظام جہاں بند کمرہ ہوگا، اس بند کمرے کے اندر کچھ طاقتور لوگ بیٹھیں گے، کبھی امریکہ کی فون کال کے ساتھ، کبھی اس کے بغیر، اور وہ 22 کروڑ کے فیصلے کر دیں گے۔ یہ پاکستان نہیں چلنے والا۔ ایک بہت بڑی اس ملک کے اندر مڈل کلاس بن چکی ہے، تعلیم زیادہ آ چکی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے نالج، انفارمیشن پھیل گیا ہے، عمران خان کی وجہ سے سیاسی شعور آ گیا ہے ملک کے اندر۔ یہ قوم کسی بند کمرے کی سازش کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، پرانے حربوں کا بھی ذکر کیا اسد عمر صاحب نے۔ یہ وہی پرانے حربے ہیں جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش فوج کے لوگ یہاں بر صغیر کے پاک و ہند کے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ کون سی پلے بک ہے اور 20ویں صدی کے یہ کون سے حربے ہیں جس کا اسد عمر ذکر کرتے ہیں؟ آئیے دیکھیں۔ جو سمجھتا ہے کہ 20ویں صدی کی حربے FIR کاٹ دو، ٹی وی پروگرام ختم ہو تو اینکر کو فون کر کے دھمکیاں لگاؤ، سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس چلا رہا ہے ان کے خلاف کیسز کاٹو، ان نون نمبر سے فون کال کرو، لیڈرشپ کے اوپر FIR کاٹ دو، طاقت کے استعمال سے ملک کا
بند کر سکتے ہیں, ہم ملک چلا نہیں سکتے. جو یہاں پہ طاقتیں ہیں آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے, شاید آپ نہیں بدلے, شاید آپ وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا ہے, لیکن یہ قوم بدل گئی ہے, اس لیے وقت ہے کہ آپ بھی اس قوم کے ساتھ بدلیں. جی ناظرین, قوم بدل گئی اور واقعی قوم بدل بھی گئی ہے. مراد سعید صاحب, یہ 20ویں صدی کے حربے آپ پہ بھی استعمال ہوئے, آپ پہ بھی بغاوت کا کوئی پرچہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ارشد بھائی, جس طرح کہ آپ کے اوپر بھی FIRs ہوئے, باقی قیادت کے اوپر ہوئے, تو میرے اوپر بھی بغاوت کا ہوا. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی. ہم نے امریکہ جو پاکستان میں کرنا چاہتا تھا اس کو ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, ہماری لیڈر نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. لیکن ان لوگوں کے اوپر آج FIRs ہو رہی ہے, بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف جو امریکہ کے آگے لیٹ گئے, جو آج اسرائیل وفد بھیج رہے ہیں, جو انڈیا سے اس وقت تعلقات تجارتی روابط رکھنا چاہتے ہیں جب وہاں پہ BJP کی جو RSS کے رہنما ہے وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں, اس وقت یہ تجارتی تعلقات کر رہے ہیں. جو پاکستان کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو مملکت خداداد پاکستان بنا تھا, اسی نظریے کے اوپر کھڑے ہونے والے جو ہے آج باغی ہے. اور جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے, سازشوں کے اعلی کار بنے, سہولت کار بنے, مہرے بنے, وہ آج جو ہے ان لوگوں کے اوپر FIRs کر رہے ہیں جو اس سازش کو روکنا چاہتے تھے, اور ان کی سازش روکنا کسی اور کا کام تھا. رائٹ ناظرین, خالد جاوید جان نے حوالے سے ایک نظم بھی لکھی, اور بغاوت کے مقدموں کا تو دفاع قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیا تھا, بھگت سنگھ کا بھی دفاع انہوں نے کیا تھا. وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کن الفاظ میں کیا تھا بغاوت کے مقدموں کا دفاع, کیونکہ بغاوت کے مقدمے جو ہیں یہ انگریز کرتا تھا بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں پہ. برطانیہ نے خود اس قانون کو ختم کر دیا ہے, لیکن اولڈ پلے بک آج بھی اسی طرح استعمال ہو رہی ہے. لیکن اگر بغاوت, جس طرح مراد سعید صاحب نے کہا, پاکستان کی خود مختاری کے لیے جنگ لڑنا اگر بغاوت ہے, تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم بالکل باغی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اس دور کے رسم رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے, جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں, انسانی خون سے پلتے ہیں, جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. میں باغی جو چاہے مجھ پر ظلم کرے. وہ جن کے خون کی جنبش سے, وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں. ان چوروں کے سرداروں سے, انصاف کے پہرے داروں سے, میں باغی جو چاہے مجھ پر ظلم کرے. پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت دھوتے ہیں, وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں. ان دھوکے باز لٹیروں سے, سرداروں سے, وڈیروں سے میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پر ظلم کرے. مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے. وہ جن کے سوا سب کافر ہیں, جو دین کا حرف آخر ہے. ان جھوٹے اور مکاروں سے, مذہب کے ٹھیکے داروں سے, جہاں سانسوں پر تعزیریں ہیں,
जहां बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, ज़ातों के गोरख धंधे हैं, जहां नफरत के ये फंदे हैं। सोचों की ऐसी बस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से, मैं बागी हूं, मैं बागी जो चाहे मुझ पर जुल्म करे। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। मैं मरने से कब डरता हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं। मैं इनको कहता हूँ गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा। हम लेके रहेंगे आजादी है, बचाएगा पाकिस्तान। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं जो चाहे मुझ पर जुल्म करे। जी नाज़रीन, और भगत सिंह और बगावत के मुकदमों का दिफा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सितंबर 1929 को कानून साज असेंबली में किन अल्फाज में किया था। बड़ी प्यारी तकरीर है, उसके चंद इक़्तिबासात आपके सामने पेश करते हैं। क्या आप थोड़ा सोचेंगे? क्या आपके पास कोई स्टेट्समैनशिप बाकी है? क्या आपके पास कोई सियासी हिकमत अमली है? ये तरीका नहीं है। आप इस तरीके से मसले की तह तक पहुंचकर इसे हल नहीं कर सकते। आप वक्ती और आर्जी तौर पर इस मखसूस आजमाइश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यह देखना है कि परेशानी की असल वजह क्या है। इस ईवान को इस बात पर गौर करने का भी कहा जाए, क्या आज दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसी मुहज़्ज़ब हुकूमत है जो अपने ही लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने में दिन रात मसरूफ और सरगर्म अमल है? आप पिछले 6-8 माह से रोजाना के अखबारात पढ़ रहे हैं। आपको बंगाल में मुकदमे, मद्रास में मुकदमे, पंजाब में मुकदमे और मुल्क भर में मुकदमे होते नजर आएंगे। दर हकीकत मैं डरता हूं कि अगर आप इसी शरह से और इस तरह चलते रहे तो आपको इन मुकदमात को चलाने के लिए जल्द ही एक नया शोबा खोलना पड़ेगा और उसके लिए एक इजाफी मेंबर भी रखना पड़ेगा। और आखिरी अल्फाज जो मैं हुकूमत को मुखातिब करके कहना चाहता हूं वो ये हैं कि कोशिश करें कि अपने जहन को बुनियादी मसले और उसकी वजह पर मरकूज करें, और आप जितना ज्यादा इस मसले की बुनियादी वजह पर तवज्जो देंगे आपको उतनी ही कम मुश्किलात और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इस बात की बेहद खुशी होगी कि हम आवाम के टैक्स का पैसा उन अफराद और शहरियों के खिलाफ मुकदमे चलाने में जाया नहीं करेंगे जो अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा मुराद सईद साहब, साजिश थी या मुदाखलत? और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 31 मार्च को नाज़रीन जो एलामिया आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें ये जिक्र किया गया कि एनएससी के पार्टिसिपेंट्स ने जो कैबिनेट की स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई थी 30 मार्च की, उसके फैसलों की तौसीब भी की। तो जो 30 मार्च को काबीना थी, आप उसमें मौजूद थे और क्या उसमें साजिश का लफ्ज़ भी था, साजिश का जिक्र जी था? बिल्कुल। काबीना को जब ब्रीफिंग दी गई फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उसमें जो अमरीकी साजिश थी उसका जिक्र था, जो बैरूनी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हुई। और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, इंसाफ के दरवाजे खटखटाए, यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भी ख़त लिखा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसकी तहकीकात की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। अब रही बात मुदाखलत और साजिश की, अब ज़रा ये गौर कीजिए कि एक्सप्लेनेशन बार बार आ रही है और वो कहते हैं कि ख़ता वार समझी कि दुनिया तुझे अब इतनी ज़्यादा सफाई न दे। अरशद शरीफ साहब, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, और मैंने परसों मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने भी चंद हक़ाइक़ सामने रख के, जब मुझे बगावत के मुकदमे में वहाँ पे पेश होना था, मैंने कुछ सवाल भी रखे
اور جو ریجیم چینج آپریشن ہوئے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، اور ریجیم چینج آپریشن کے جو حقائق ہمارے سامنے آئے تھے میں نے ان کے سامنے رکھے. میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جب ریجیم چینج آپریشن کا پاکستان کو پتہ چلا تو پہلے تو یہ کہ مراسلہ کیا چھپایا گیا تھا، پہلا یہ. دوسرا، جب کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا، پاکستان کے سب سے بڑے فورم کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتی ہے، فورن آفس کا نمائندہ آ کے ہمیں وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، اس مراسلے کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہر وزیر اس کے اوپر جن کا جو خیال تھا وہ وہاں پہ بیان کر دیتے ہیں. پھر صدر پاکستان بھی چیف جسٹس صاحب سے وہ پوچھتے ہیں. پھر ہم نے یہ ریجیم چینج آپریشن کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طرح یہاں پہ منڈیاں سجائی گئی. ہم نے پولیس وین بھی راتوں کو آتے ہوئے دیکھے. جب پرائم منسٹر عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اپنی سپیچ میں آپ نے اس کا ذکر کیا. پھر اسی طرح عدالتوں کو راتوں کو کھلتا دیکھا. یہ تمام چیزیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج پوری پاکستانی قوم جو یہ مس کیلکولیٹ کر گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں کہ پرانا زمانہ ہوگا، عوام میں شعور نہیں ہوگا. ایل انفارمڈ ہے پاکستان کے نوجوان، وہ ویل انفارمڈ ہے. انہوں نے ثابت کر دیا وہ خوددار ہے، وہ خوددار قوم اور خوددار لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بیکاری نہیں بننا چاہتے، وہ امریکی غلامی نہیں چاہتے، وہ نظریہ پاکستان کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. اور پھر چند سوال کیے کہ آج جو اس ریجیم چینج آپریشن جس کی تباہ کاریاں آج پاکستان میں جاری ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے باغی ہیں. اگر میڈیا میں کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی بلکہ حقائق بتاتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی وہ بھی باغی ہے. پھر اسی طرح جو اس کے اعلی کار بنے، کیا ان کے اوپر بغاوت کے پرچے ہونے چاہیے؟ یا جو اس پاکستان کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں سر جھکانا تھا، آپ امریکہ کے آگے لیٹ گئے، کیا وہ باغی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ غداری کے فتوے جو بانٹ رہے ہیں اس وقت، جن کے کہنے پہ یہ FIR ہو رہے ہیں، ان کو اس عدالت میں بلائے، ان کو ہتھکڑیاں پہنائے، ان کو جیلوں میں ڈالے کہ آپ کی وجہ سے آج جو آپ نے پاکستان کا سودا کیا، پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کیا، اس کو کامیاب بنایا. اس سے پاکستانی قوم کے اوپر جو تباہ کاری ہے کہ ایک طرف آپ کا ریکارڈ ریمیٹنسز، GDP گروتھ ریکارڈ 6%، آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹ، تمام 5 بڑی فصلیں ریکارڈ، پاکستان کی جو غربت کے خاتمے کا پروگرام تھا آج کل آپ نے دیکھا دنیا اس کی معترف. یہ کرونا کے عالمی وبا کے دنوں میں جو عمران خان کا پروگرام تھا آج دنیا اس کی معترف. اور آج تباہ کاریاں کیا ہے کہ چوروں کو NRO2، پھر اس کے بعد پاکستانی قوم کے اوپر 83 روپے پیٹرول مہنگا، 120 روپے ڈیزل مہنگا، 47% بجلی مہنگی، 45% گیس مہنگا. اور اسی مہینے کے دوران یہ 50 روپے مزید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. جون اور جولائی اگست کے جب بل آئیں گے اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اتنی ہوگی جتنے انہوں نے اضافہ کیا اس سے 2-3 گنا زیادہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اشیاء خوردنوش آج پاکستانی قوم کے پہنچ سے دور ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر نظرے کا سودا یہ کیا کہ اسرائیل وفد بھیجا جا رہا ہے ان کے دور میں، انڈیا سے ٹریڈ اس کے بعد کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارا موقف تھا کہ جب تک جو انڈیا کا، مودی کا، نئے دور کے ہٹلر کا یک طرفہ اقدامات ہے، جب تک وہ واپس نہیں لے جاتے انڈیا سے کوئی روابط نہیں ہوگی. اس کے باوجود کہ وہ آج بھی یک طرفہ اقدامات قائم ہے، RSS اور BJP کے رہنما اس وقت گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ انڈیا سے ٹریڈ بحالی کی باتیں کر رہے ہو، آپ کو پھر سے ڈو مور کے حکم آتے ہیں، امریکہ کو اڈے دینے کی پھر سے بات ہوگی، تو آپ نے تو پاکستان کو بھیج دیا. ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے، ان کے اوپر FIR ہونے چاہیے. اور ارشد بھائی، ہم پاکستان میں ایک تبدیلی کا خواب لے کے آئے تھے. میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت جب ہم یہ تحریکیں چلاتے تھے تو میں نے خود اپنا، میرا ایک شعر ہے کہ کشت ظلمت میں بوئی ہے بغاوت میں تو باغی ہوں، ہر ایک حکم سے آزاد ہوں میں. ہم پاکستان کی خود مختاری کی خاطر، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی خاطر، پاکستان کی خودداری کی خاطر، اپنے لوگوں کی لے کے آج اگر روس سے آپ کا معاہدہ ہو جاتا، آپ نے بڑی ڈیٹیل آج اپنی سپیچ میں ذکر بھی کیا تھا ان چیزوں کا، قوم بھگت رہی ہے نا، قوم کے اوپر اس وقت نقصانات ہیں، تو قوم کیا ان لوگوں سے سوال نہیں کرے گی؟ اور جو آپ نے مناظر دکھائے اس میں قائد اعظم قائد نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوچیں آپ سے کون سی غلطیاں ہو رہی ہے کہ آپ کو مزید تو یہاں پہ ہر جگہ پہ عدالتیں کھولنی پڑے گی، ہر جگہ پہ FIRs کرنے پڑیں گے، آپ کس کس کو روکیں گے؟ ایک بندہ ٹویٹ کر رہا ہے اس کو جیل میں ڈالو، اس کے اوپر پرچہ کرو، اس کو گھر سے اٹھاؤ. ایک بندہ بول رہا ہے، اور بول کیا رہا ہے؟ کسی نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے، بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی مرضی چلے گی. یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا ہم نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنے پاکستانیوں کے آسانیوں کے لیے فیصلے کریں گے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم بار بار کرتے رہیں گے، اگر یہ بغاوت ہے تو یہ تو میں ہر پل کرتا رہوں گا. یہ میرا ملک ہے، میں نے اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. میں قوم کا ووٹ لے کے آیا تھا ارشد بھائی، اور میں
قوم کے پاس جانے والا ہوں. ہم یہاں پہ جب قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں تو ہمارا جو پہلے دن حلف لیا جاتا ہے اس میں یہی حلف ہوتا ہے کہ پاکستان کے خود مختاری اور خودداری کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. آئین پاکستان کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. میں اپنے آئین کے حلف کی پاسداری کر رہا ہوں. اگر یہاں پہ عمران خان صاحب نے, اور میں یہ اتنا کہہ دوں ارشد بھائی, آج تو بہت ساری چیزیں تو واضح ہو گئی ہے. آپ کی سپیچ دے کے ریجیم چینج آپریشن کا جو یہاں پہ تھا, یہ جو سیمینار تھا, اس میں کافی چیزیں آ گئی. میں ایک جملہ بولتا چلوں ارشد بھائی, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اور قوم کے بیچ اکلوتا پردہ عمران خان ہے. یہ پردہ رہنے دیں. ناظرین, یہ پردہ ابھی تک رکھا لوگوں نے, بہت ساری چیزیں, لیکن اس پردے کے پیچھے اور بھی کہانیاں, کچھ ویڈیوز کی کہانیاں, کچھ اہم شخصیات کی ویڈیوز کی کہانیاں. کیا ان ویڈیو سے کچھ اہم شخصیات بلیک میل بھی ہوئیں؟ کون سی ویڈیوز ہیں, کون بلیک میل ہوا؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جن ممالک میں کوورٹ ریجیم چینج, خفیہ ریجیم چینج آپریشن کیا جاتا ہے, وہاں پہ جس لیڈر کو ہٹایا جاتا ہے اس کو خطرات بہت ہوتے ہیں. یا تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر انہیں اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ انٹرنیشنلی جتنی بھی آپ کتابیں پڑھ لیں ریجیم چینج آپریشنز کے حوالے سے, ان سب میں یہی ہے. حال ہی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو دوبارہ ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا. نیا تھریٹ الرٹ بھی آ گیا ہے. جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں جس وقت یہ کوورٹ ریجیم چینج آپریشن چل رہا تھا. دیکھیں بالکل تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا, اور اس میں آپ کو علم ہوگا کہ کس طرح افغانستان میں کسی کو ٹاسک دیا گیا کہ جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے حوالے سے اب سوال سب سے بڑا یہ بنتا ہے ارشد بھائی کہ ان کا پاکستان میں ہینڈلر کون ہے. اور میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ جو اس وقت اس خطے میں ہو رہا ہے, جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ جو انڈیا کا گریٹر گیم پلان تھا, اس میں اگر کوئی رکاوٹ تھا تو وہ عمران خان ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا چلوں کہ یہاں پہ پی ڈی ایم کے سٹیٹ سے آپ نے مختلف نعرے سنے تھے, اور پھر جیسے یہ حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے کیا ضم شدہ اضلاع کا بجٹ میں کٹوتی کی, ان کا صحت انصاف کارڈ 30 جون سے ختم کرنے کی کوشش کی, گلگت بلتستان کا بجٹ اتنا کم کر دیا کہ مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ پیسے تھے جو گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے. اس طرح آزاد کشمیر کے بجٹ کے اوپر یہ حملہ اور ہوئے, اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ پی ڈی ایم کے سٹیٹ سے نعرے لگتے تھے, آج کیا اسی ایجنڈے کے اوپر یہ کار فرما ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا عمران خان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا؟ عمران خان کڑے رہے, بلکہ یہاں تک کڑے رہے کہ انہوں نے فلسطین کا مقدمہ لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی بات کی اس میں. اور ہمیں پتا تھا کہ اسرائیل کی لابی کتنی مضبوط ہے, یہودی لابی جو دنیا کے اندر ہے, اسرائیل, پھر امریکہ, پھر یہاں پہ افکار کا بھی ذکر کیا عمران خان نے, وہ بھی ذکر کیا. پھر جو جس طرح کے عمران خان, ابھی ظاہری سی بات ہے کہ افغانستان سے ویڈرال ہو گیا, پھر عمران خان نے روس سے کا دورہ کیا, سستا تیل درآمد کرنا تھا, پاکستان لے کے آنا تھا, تو یہاں پہ امریکہ کو اڈے دینے چاہیے تھے, وہ مانگ رہا تھا. عمران خان نے اڈے دیتے تھے, ڈالرز ملتے تھے, لوگ دیتے تھے, 80,000 لوگ آپ کے مرے ارشد بھائی, 7,000 آپ کی سیکیورٹی فورسز کے جوان مرے. ہم نے کب تک کسی کی جنگ میں ایندھن اپنے پاکستانیوں کو بنانا ہے؟ اس لیے عمران خان کھڑے ہو گئے. کیا مجھے تو تکلیف ہوگی؟ میں تو سوال پوچھوں گا کہ اگر آپ اڈے دینے کے حوالے سے بات کرے, گفتگو کرے, تو کیا ہمارے علاقوں کے لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی, آج آپ پھر سے ان پاکستانیوں کو ایندھن بنانے جا رہے ہیں؟ کیا جو خطے میں انڈیا کا گریٹر گیم پلان تھا, جو عمران خان نے روکا تھا ان علاقوں میں ترقی کا سفر شروع کر کے, کیا آپ نے یہ کرنا ہے؟ تو سوال وہی ہے کہ بالکل عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور پہلے بھی تھا, اور ابھی بھی. آپ نے بات کی ہینڈلرز کون ہیں, کیونکہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جب اسیسینیٹ کیا گیا تو سید اکبر, اس کا بھی پتہ لگا کہ افغانستان اور لوکل لنکیجز یہاں پہ تھے. محترمہ بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی, انہیں اسیسینیٹ کیا گیا, تو پتہ لگا کہ جی لنکیجز ان کے بھی افغانستان میں ملے, لوکل ہینڈلرز اور فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ موجود تھے. تو تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے کہ لوکل ہینڈلرز کون ہیں. ماضی میں تو یہ پتہ نہیں لگا. آپ نے سیکیورٹی کے اقدامات لیے ہیں مزید؟ دیکھیں, ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے اقدامات کیا, کہ ایک سابق وزیر اعظم تھا, ان کو سیکیورٹی دینے کی بجائے جس نے پاکستان کا اسلام کا مقدمہ لڑا, جس کی کاوشوں سے اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں قرارداد منظور ہوئی, جنہوں نے پاکستان کو متحد کیا, پاکستانیت کا نعرہ لگایا اور سب کو متحد کر دیا, ان سے سیکیورٹی آپ واپس لے لیتے ہو, ان کے اوپر آپ مختلف ایف آئی آرز کرتے ہو, ان کی گرفتاریوں کا پتہ نہیں کہ کس طرح حملہ اور ہوتے ہو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جب عمران خان کا ملتان کا جلسہ تھا 20 تاریخ کو,
اور ابھی ہمارا مارچ کا اعلان نہیں ہوا تھا اسلام آباد کی طرف. تو عمران خان جب پشاور گئے رات کو 3 بجے، یہ جس انداز سے 2 بجے کے قریب یہ جو سینکڑوں گاڑیاں پولیس کی آئی تھی، تو یہ تو گرفتاری سے بھی بڑھ کر کوئی کام تھا. اتنے بڑے تعداد میں وہاں پہ گاڑیاں کیا کر رہی تھی؟ پھر میں ایک اور سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک یہ کہ 20 تاریخ کو جو وہاں پہ اس رات پولیس والے آئے تھے، جس تعداد میں آئے تھے، جس انداز سے آئے تھے، وہ کیوں اور کس مقصد کے لیے آئے تھے، اور اس دوران اگر کچھ ہو جاتا تو اس کا کون ذمہ دار ہوتا؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2، پرسوں جو خیبر پختونخوا کے اساتذہ کا دھرنا تھا، پروٹیسٹ تھا، رات کے 1 بجے یہ ربر بلٹس اور پتہ نہیں کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ بنی گالہ لے کے آ جاتے ہیں، اور پولیس والے ہی بنی گالہ کے مین گیٹ تک آ جاتے ہیں. اور وہاں پہ میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے، کیونکہ وہ تو پرامن ہے، انہوں نے اپنے احتجاج کرنا ہے. عمران خان نے ہی لوگوں کو سکھایا کہ اپنی لیے آواز اٹھاؤ اور آپ یہاں پہ ہمارے مہمان ہو. اور آدھے گھنٹے میں جب وہ پہنچے تو آدھے گھنٹے کے اندر عمران خان نے ان سے ملاقات بھی کی. تو آپ کس کے کہنے پہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ ان سے کس نے ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی؟ پولیس سے کو کون احکامات دے رہا تھا؟ کیا وزیر داخلہ کا اس میں کوئی کردار تھا؟ وہ تمام چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ بنی گالہ جب انٹر ہو رہے تھے گھر کے اندر تو وہ کس کے کہنے پہ ہو رہے تھے؟ نمبر 2. نمبر 3، اور کیا آگ لگانے کی اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن ریپیٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے جب حالات آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اتنے تھریٹس ہیں؟ تیسرا، جو ابھی افغانستان میں ایک دہشت گرد کو جس طرح کے ان سے رابطہ ہوا، پھر عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی اللہ نہ کرے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں پوری قوم کی جو امید ہے عمران خان سے وابستہ ہے، اور اسلام کا جو مقدمہ انہوں نے لڑا ہے، تو کس نے رابطہ کیا؟ یہاں پہ لوکل ہینڈلرز کون تھے؟ وہ کس کے لیے انلیگل ایکٹیویٹیز کرتا ہے؟ یہ بہت بڑے سوال ہے ارشد بھائی. اور ان 3 چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت تھریٹ لیول کیا ہے. کیونکہ اگر آپ کی پولیس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے بیریئر پہ کھڑے ہونے کے بعد رات کے 1 بجے اگر ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ دہراتے ہیں 20 تاریخ کو، وہاں پہ پولیس 1 2 3 اگر آپ کسی کو گرفتار بھی کر رہے ہیں نا تو آپ 2 گاڑیاں لے کے چلے جاؤ گے. لیکن آپ جب اتنی بڑی تعداد میں گھراؤ کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت سنجیدہ سوالات ہیں. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بلیک میلنگ ویڈیوز کس کی ہیں، کون سی اہم شخصیات کی بلیک میلنگ ویڈیوز موجود ہیں، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مرحوم جج ارشد ملک کی جب ویڈیوز سامنے آئیں اور چند ویڈیوز صرف دی گئیں تو بتایا گیا کہ ان کی رائیونڈ میں ملاقات کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، بیان حلفی میں بھی یہ چیز موجود ہے، سعودی عرب وہ گئے وہاں کی بھی ویڈیوز موجود ہیں. نہ صرف یہ، 2019 میں مریم نواز نے اپنے چچا شہباز شریف اور دیگر قیادت کے ساتھ بیٹھ کے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی تھی. اور جب آپ اس پریس کانفرنس کو سنتے ہیں، اور آج میں اس کو بار بار سنتا رہا، تو وہ کچھ اہم انکشافات کر رہی ہیں، کچھ ویڈیوز کا ذکر کر رہی ہیں، ایک وارننگ دے رہی ہیں باقاعدہ طور پہ. یہ چند بیانات آپ بھی ناظرین ذرا غور سے سنیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے. میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں. اگر میں نے لڑائی کرنی ہوتی، میں نے کوئی ایسی ڈرٹی گیم کھیلنی ہوتی تو میں وہ ویڈیوز سامنے لے آتی. مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں، اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پوائنٹ لانا چاہیے، کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب بتانا پڑے قوم. آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں، یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس کو؟ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. جی ناظرین، ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، بڑے ثبوت ہیں، نام ہیں، وہ بہت حساس سٹنگ لوگوں کے نام ہیں. اور جب آپ 2019 کے ان پریس کانفرنس کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹس دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا راستہ بھی ہموار ہوتا ہے. مراد سعید صاحب، جو کیسز چل رہے تھے، آپ حکومت میں تھے، جب آپ لوگوں کو بریفنگ ملتی تھی کیسز کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اب وہ کیسز جو ہیں ان کی بھی سپیڈ سلو ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو سیکوینس آف ایونٹس ایک شروع ہوا، تو کیا کوئی اہم شخصیات ہیں جو کہ بلیک میل ہوئی ہیں،
جن کے نام ہیں اس حوالے سے وہ بہت حساس سٹنگ لوگوں کے نام ہیں. آپ لوگوں نے کوئی تحقیقات کی ہیں کون سے سٹنگ لوگ ہیں جن کی ویڈیوز ہیں اور بڑے ثبوت ہیں, اور اس کے بعد سے نیسٹی پلے کسی نے کیا تو وارننگ بھی دی گئی؟ دیکھیں ارشد بھائی, اس کے اوپر تو میں ایک شعر میں ہی جواب دیتا چلوں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں, سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. میں اتنا کہہ دوں کہ قوم کی تضحیک ہوئی ہے. آج جو لوگ خاموش ہے یا اس ریجیم چینج آپریشن کے اوپر اگر کوئی نہیں بول رہا تو ایک چیز ہے کہ آج آپ ذرا اپنے بلوں سے نکل کے جنازوں اور شادیوں میں کیا بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر جائے. اس وقت اگر پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے تو عمران خان کی مرہون منت ہے. اور میں پھر سے بتاتا چلوں کہ قوم اور آپ کے بیچ آخری پردہ, اکلوتا پردہ عمران خان ہے. اور کہانی کے سب کردار کہانی ختم ہونے پہ کھل بھی سکتے ہیں, لیکن عمران خان نے بھی پردہ رکھا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ کون سے بہت حساس سٹنگ لوگوں کے نام ہیں ان ویڈیوز میں؟ آپ کے پاس یہ رپورٹس آ گئی ہوگی. ایک ریجیم چینج آپریشن کے بعد ابھی آپ نے NRO2 دیکھا پارلیمنٹ سے جو خرم دستگیر صاحب نے جو بیان دیا, تو خرم دستگیر نے کیا کہا کہ یہ اس طرح ہونا تھا, 100 ججز لگنے تھے, ہم سب کو جیلوں میں ہونا تھا کیونکہ ہمارے کرپشن کی کیسے. ان کو تو اپنا آپ پتہ ہے نا, ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستانی قوم کو لوٹا ہے اور یہ پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. انہوں نے تو وہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس لیے اس سازش کا حصہ بنے کہ ہم سب کو جیلوں میں ہونا تھا. اور پھر جیسی حکومت میں آتے ہیں عوام آج NRO2 کی قیمت جو ہے وہ بھگت رہی ہے. آپ ذرا کہ کسی کو کے ڈھابے پہ چلے جائے, ایون کے تنخواہ دار کے پاس چلے جائے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہے. اور اب تو 1 مہینہ ہو گیا ہے, اب جو 15 جولائی کے بعد پاکستان میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور مزید تو 15 جولائی کے بعد جو ابھی تک آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں اس کا جو امپیکٹ آنا ہے قوم کے اوپر وہ تو 1-2 ہفتے میں آپ کو نظر آ جائے گا نا. جیسی 30 جون گزرتا ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ عمران خان نے کس طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے کام کیا, فلاحی ریاست کے لیے کام کیا, اور دنیا کو یہ سیکھنا چاہیے. آپ لوگ جو یہ سبسڈی دے رہے تھے اپنے خرچے کم کر کے, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر کے دے رہے تھے, اور یہ حکومت کیوں نہیں لوگوں کو سبسڈی؟ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے کہ اخبارات میں اشتہارات کے ایک ترکی جا رہا ہے بندہ, وہ پورا اخبار اپنے من پسند لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دے دو, پھر وہاں پہ دورے میں کنویکٹڈ لوگوں کو جو مفرور اور اشتہاری ہے ان کو بٹھا دو, وزیراعظم ہاؤس میں دعوتوں کا اہتمام کر دو, بیرون ملک دوروں کے اوپر آپ پاکستانی قوم کا پیسہ اڑاؤ. کیمپ آفیسز, عمران خان وزیراعظم ہاؤس میں نہیں رہتے تھے, اپنے ذاتی گھر میں رہتے تھے, خرچے کم کر دیے, عوام کو ریلیف دے دیا اور خود مختاری سے فیصلے کر کے عوام کے اوپر گئے. ایک کیمپ آفس نہیں تھا. میں یہاں پہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان تو اپنے پہ ایک ڈائری اٹھا کے 5 منٹ میں وزیراعظم ہاؤس سے چلے گئے. میں آج CDA کے ایک سینئر افسر کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا ماضی میں جو وزیر اعظم تھے ان کے ٹرک بھر کے جاتے تھے, عمران خان نے تو 5 منٹ بھی نہیں لگا, ایک ڈائری اٹھائی اور چلا گیا. امراض سعید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.